اہم ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایسا لگتا ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جو خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین ججز میں سے رہ چکے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے عدالتی کٹہرے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آج سپریم کورٹ کے ایک بینچ جس کی سربراہی جسٹس مشیر عالم کر رہے تھے اور جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے، چیئرمین نیب کی تعیناتیوں کے اختیار اور نیب کے دائرہ کار کے حوالے سے از خود نوٹس لیا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، سو موٹو نوٹس ہوا ہے. اور یہ بات شروع ہوئی تھی پرسوں جب اسی بینچ نے نیب کے جعلی افسر کی ضمانت کی درخواست کی سماعت کے دوران چیئرمین نیب کے بھرتی کے اختیارات اور خاص طور پر جو نیب کے ڈی جیز ہیں ان کی اہلیت پر سوال اٹھائے تھے. آج تحریری فیصلے نے بینچ نے خود کو ڈی جی نیب ظاہر کرنے والے ملزم کی ضمانت منظور کی اور اس معاملے کو از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا. اس کے ساتھ ہی رجسٹرار آفس سے کہا گیا کہ اب اس کیس کی علیحدہ سے سماعت ہوگی. اب تک بہرحال تاثر یہ تھا کہ بس میں یہ سمجھتا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ از خود نوٹس ہوتا ہے اور سپریم کورٹ اگر نوٹس لیتی ہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی لیتے ہیں، لیکن آج جب اس بینچ نے نوٹس لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تاثر درست نہیں تھا. یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت ہی سیریس اس وقت تک آبزرویشن سامنے آ چکے ہیں. دوسری جانب نیب میں بہت ہی امپورٹنٹ کیسز اس وقت زیر سماعت ہیں اور جو کہ پاکستان کے تمام میگا کرپشن کیسز ہیں وہ نیب کے زیر سماعت ہیں اور یہ یقیناً بہت ہی نازک گھڑی ہے پورے معاملے کے حوالے سے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عرفان قادر، سابق جج لاہور ہائی کورٹ، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جسٹس مشیر عالم، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج یہ از خود نوٹس لیا ہے اس کو اور اس معاملے پہ نوٹسز جاری ہوں گے. اب علیحدہ سے یہ کیس چلے گا. ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایک ایز این آبزرور کامنٹیٹر، مجھے نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں، یا میں نے دیکھا نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے علاوہ کوئی اور جج صاحب جو ہیں وہ از خود نوٹس لیں. اس ساری چیز کے بارے میں سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی رولز مرتب نہیں کیے کہ یہ سو موٹو نوٹس جو ہے کس طرح سے ہوگا، کیونکہ اگر کوئی اختیار ہے بھی تو وہ پوری عدالت کو، فل کورٹ کو اختیار ہے. انڈیویجول ججز یا چیف جسٹس میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اس طرح کا اختیار جو ہے آئین میں دیا گیا ہے. آئین میں لفظ سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک فرد واحد یا دو ججز جو ہیں وہ اس طرح کے کوئی آرڈرز کریں اور ہر معاملے میں وہ سو موٹو کر کے اور وہ 184(3) کی جو دائرہ اختیار ہے اس کو ایزیوم کر لیں. تو آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے کہ اچھا عرفان قادر صاحب، معاف کیجیے گا مقل ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اس سلسلے میں تحریر میں سپریم کورٹ کے رولز نہیں ہیں کہ کس طرح سے از خود نوٹس لیا جائے گا، کون لے گا، کیا معاملات ہوں گے. مگر یہ جو معاملہ ہے نیب چیئرمین کا، یہ معاملہ ہی یہی ہے کہ وہاں پہ تحریری طور پہ نیب چیئرمین کے اختیارات کے حوالے سے نیب نے اپنے رولز نہیں بنائے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں خود بھی اس حوالے سے رولز موجود نہیں ہیں. دیکھیں، سپریم کورٹ اس چیز میں نہیں جا سکتی کہ نیب نے رولز بنائے ہیں یا نہیں بنائے. سپریم کورٹ کو جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیا نیب نے کسی بھی ڈیسیژن میکنگ میں، کسی بھی فیصلے میں جو موجودہ جو قانون ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 اس کی کسی شک کو وائلیٹ کیا، آئین کی کسی شک کو وائلیٹ کیا. اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ وائلیشنز تھے. ابھی ریسنٹلی خواجہ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جسٹس باقر نے اسپیسیفکلی اس طرح کے ایشوز سے ڈیل کیا اور انہوں نے بہت ساری جو ڈیسیژن میکنگ تھی خواجہ سعد رفیق کے کیس کے ناطے سے، انہوں نے اسپیسیفکلی وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فیصلہ جات جو ہے ان کے یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، اور اسپیسیفک پروویژنس کو کوٹ کیا اور پھر انہوں نے ایک تحریری فیصلہ دیا. تو وہ تو ایک طریقہ ہے، سپریم کورٹ وہ کر سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے یہ رولز کیوں نہیں بنائے. رولز بنائے ہیں یہ وہ سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹ کے لوگ نہیں ہیں، اور ویسے بھی رولز جو بنائے جاتے ہیں وہ گائیڈ لائنز کے لیے بنائے جاتے ہیں. رولز کوئی ایسی بندش نہیں ہے محکمے پہ یا چیئرمین نیب پہ کہ اگر اس کو اسٹیچوٹ میں کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اختیار وہ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں، اگر وہ اسٹیچوٹری اختیار جو ہے وہ ڈیو پروسیس کے مطابق استعمال کر رہے ہیں اور جو آئین کی منشا ہے، جو آئین کی اسپرٹ ہے، یا نیب کے اپنے قانون میں بہت ساری جو چیئرمین نیب کی ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ جب چیئرمین سمجھیں گے یہ جسٹ ہے
جب وہ سمجھیں گے یہ پراپر ہے، یہ فیئر ہے، یا وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اس طرح کے شواہد موجود ہیں، تو پھر چیئرمین نیب اس میں اپنا اختیار استعمال کریں گے. تو وہ جو ان کو اختیار دیا گیا ہے وہ ان کا ثوابدیدی اختیار اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ ثوابدید جو ہے بے دریغ ہے یا بے لگام ثوابدید ہے. ہرگز ایسی ثوابدید چیئرمین نیب کو نہ تو کسی اسٹیچوٹ نے دیا ہے، نہ آئین نے دیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر، سابق اٹارنی جنرل، سابق جج لاہور ہائی کورٹ، اپنی رائے دے رہے تھے، اپنی قانونی رائے دے رہے تھے اس پوری صورتحال کے حوالے سے جو کہ آج ڈیولپ ہوئی ہے. سپریم کورٹ کی بینچ نے آج از خود نوٹس لیا ہے نیب کے چیئرمین کے اختیارات کے حوالے سے، نیب کے ادارہ کار کے حوالے سے. کوشش ہے اس دفعہ عمران خان حکومت ایک اور کوشش کر رہی ہے FBR میں اصلاحات ہوں اور FBR اس طرح کا مؤثر ادارہ بن جائے جو کہ پاکستان کے لیے جو اس کا ٹیکس پوٹینشیل ہے وہ پورا حاصل ہو سکے. اس وقت پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ ٹیکس ٹو GDP ریشو یعنی کہ مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں جو ٹیکس کا وصولی ہوتی ہے وہ انتہائی کم ہے، تقریباً 10% کے قریب ہے. اس FBR میں اصلاحات ہوں اور FBR عوام بزنس فرینڈلی ہو، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. آٹومیشن ہو، FBR کے آفیسز کا جو شخصی کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے انکم ٹیکس جو ٹیکس پیئرز ہے اس کے ساتھ نہ ہو، اور ایک خود نظامی ایک سسٹم ہو جو کہ کام کرے. اس کے لیے کوششیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن اب FBR خود اس سلسلے میں ایک ریفارم پروگرام پہ کام کر رہا ہے جس کے لیے ایک ریفارم بیورو اور ریفارم ونگ بنایا گیا ہے. ایک فل ٹائم ممبر ریفارمز تعینات کیا گیا ہے. ہدف اس کا یہ ہے کہ FBR کرپشن سے پاک ایک نظام تشکیل دے، FBR جو ٹیکس پیئرز کے لیے ایک فرینڈلی نظام بنے، FBR کے اندر جو موجود ہیں بیوروکریٹک ہیسلز پرابلمز وہ اسٹریم لائن ہو، اور کسی صورت سے پاکستان میں جو ریونیو کی جو جنریشن ہے اس میں اضافہ ہو سکے، ٹیکس بیس میں اضافہ ہو سکے جو کہ انتہائی محدود ہے. اس کے لیے بہرحال اب کوشش شروع ہوئی ہے. پہلا مہینہ جو اس مالی سال کا تھا اس میں بڑی اچھی خبر آئی کہ جو ریونیو ٹارگٹ تھا اس سے کہیں بہتر وصولی ہوئی ہے FBR میں، اور FBR کی لیڈرشپ بھی اس وقت بہت ہی ایک اچھی ہائیلی ریگارڈڈ لیڈرشپ ہے، جس میں جاوید غنی صاحب کو چیئرمین FBR بنایا تھا پرائم منسٹر نے، اور دوسرے ممبرز بھی. یقیناً یہ FBR کی اپنی کوشش ہے، اس میں کتنی کامیابی کا امکان ہے اور پاکستان کے ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ پوچھیں گے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں، فرگوسن میں پارٹنر ہیں جناب آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آصف ہارون صاحب. آپ بتائیے گا، آپ کے علم ہے کہ FBR میں ایک بار پھر ایک ریفارم پیکج پہ کام ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں سب سے بڑا مشکل کیا ہے؟ یہ آپ کے سابق ساتھی شبر زیدی صاحب نے بھی کوشش کر لی، کئی سالوں سے کوشش ہو رہی ہے، وہ FBR کیوں نہیں ہم جنم دے سکے جو کہ ایک فرسٹ کلاس ادارہ ہو جو کہ ٹیکس فرینڈلی ہو اور جو ملک کی جو ریونیوز ہیں اس کو انہینس کرنے میں مدد دے سکے. جی شکریہ کامران صاحب. میرے نزدیک جو ٹیکس ریفارمز جو ہیں اس کو ہم 3 حصوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک ہے ٹیکس ریفارمز ریلیٹنگ ٹو دا پالیسی سائڈ، دوسری جو ہے وہ ہے آپ کی اسٹرکچرل ریفارمز، اور تیسری ہے ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ. پہلی سائڈ جو ہے جو پالیسی سائڈ پہ جو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ بارہا یہ اناؤنس کرتی رہی ہے کہ ہمیں پالیسی جو ہے وہ FBR کے اندر نہیں ہونی چاہیے. میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں، بٹ بہرحال اس کے اندر FBR کا رول رہنا چاہیے. اب پالیسی کے اندر ریفارمز میں اس کو بھی ایک سب ڈیوائڈ کروں گا 2 حصوں میں. ایک پالیسی ریفارمز جو ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ ٹیکس لا کے اندر ہم نے کیا اصلاحات کرنی ہے، اور دوسری پالیسیز ریفارمز ریلیٹ کرتی ہیں جو کہ بزنس سائڈ کو ریلیٹ کرتی ہیں. اب جو پالیسی سائڈ کے اندر جو ٹیکس لا کے اندر اصلاحات ہیں، اس ٹیکس لا کے اندر آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور ٹیکس کی جو ریٹرنز ہیں جس سے ٹیکس پیئرز کو زیادہ شکایت ہے کہ ٹیکس کا لا بڑا مشکل ہے، ٹیکس کے ریٹرن فارمز بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ میری سجیشن یہ ہوگی کہ جو پالیسی سائڈ جو کہ ٹیکس لا کی ریفارمز کے لیے وہ اس کو دیکھے، وہ ٹیکس پروفیشنلز آن گوئنگ بیسس پہ اس ٹیکس لا کو ریفائن کرتے رہیں، سمپلیفائی کرتے رہیں، اور ٹیکس ریٹرن فارمز جو ہیں وہ آسان سے آسان کریں. اور ٹیکس لا کے آسان ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی ایک مینول گائیڈ لائنز بھی ہونی چاہیے ود دی ایگزامپلز. یہ ٹیکس پالیسی سائڈ جو کہ
ٹیکس لا کے ریفارمز کے لیے گورنمنٹ کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. جو اس کی بزنس سائڈ ہے ٹیکس پالیسی کی, وہاں جو ہے ادھر جو ہے وہ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں, بزنس سائڈ کے بھی لوگ ہوں, اور گورنمنٹ کی ریلیونٹ منسٹریز کے بھی لوگ ہوں, اور ایف بی آر کے بھی وہ لوگ ہوں. وہاں پہ جو پالیسی سائڈ ہے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم, جو میڈیم اینڈ لانگ ٹرم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو بزنس مین ڈیسیشن لے رہا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ پرابلم یہی ہوتی ہے انسرٹنٹی کی, کہ ٹیکس کی آج جو پروویژنز ہیں یا جو آپ کی فیسیلیٹیشن اس کے اندر لا میں موجود ہے, یا جو آج اس کے اندر بینیفٹس ہیں, وہ کتنے عرصے تک کنٹینیو کریں گے. تو وہ سائڈ جو ہے, جو بزنس کی سائڈ ہے, جو ٹیکس پالیسی کی سائڈ ہے, وہ ایک شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسی اناؤنسمنٹ کریں. آصف ہارون صاحب یہ بتائیے گا, پوری دنیا نے اس کا مسئلے کا یہ حل نکالا ہے کہ آٹومیشن, ڈیجیٹائزیشن, آج کل یہ چیزیں بڑی اسموتھ ہو گئی ہیں. جب تک آپ کیا سمجھتے ہیں آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن ان تمام مسئلوں کا حل نہیں ہے, جو آپ نے پالیسی سائٹس کی اور جو آپ نے بزنس سائٹ کی باتیں کی ہیں یا جو ریفارمز کی بات کی ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہیومن کانٹیکٹ والی بات ہے, جو کرپشن کی سب سے بڑی جڑ ہے, وہ ختم ہو. جی کامران صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور دیٹ از دا فیوچر فار دا ٹیکس مشینری آف پاکستان. بیسیکلی دیکھیں جو پرابلم آ رہی ہے ہمارے پاس وہ یہی آ رہی ہے کہ جو انفارمیشن جو اویلیبل ہے وہ اویلیبل اسکیٹرڈ ہے, اس کو بیسیکلی ایکشنیبل انفارمیشن میں کنورٹ کرنا, وہ میرے حساب سے ایف بی آر کے اندر کچھ ایسی ریسرچ ڈپارٹمنٹس ہوں جو کہ سیکٹورل ریسرچ انالیسس کریں, اور جو ڈیٹا اویلیبل ہو. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم کسی سیکٹر کی بات کریں, شوگر کی بات کریں, سیمنٹ کی بات کریں, آٹو کی بات کریں, جہاں جس سیکٹر سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے, اس کے بعد وہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ایک انفارمیشن کو ایکشنیبل انفارمیشن میں کنورٹ کرے, اور پھر ایک آٹومیٹڈ پروسیس کے تھرو ٹیکس پیئرز کو جو ہے وہ اس کی جو پروسیس آف اسسمنٹ ہو وہ پوری ایک آٹومیٹڈ ہو. آٹومیٹڈ کا یہ مطلب ہے کہ آج ٹیکس پیئر کو اس ٹیکس آفیسر کا پتہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو نوٹس دیا ہے. گوئنگ فارورڈ اگر ہم یہ نظام بنا لیں کہ بیسک اسکروٹنی جو ہے وہ ایک آٹومیٹڈ ہو, یعنی اس ٹیکس پیئر کو ٹیکس آفیسر کا ڈائریکٹلی معلوم نہ ہو, اور اس کے بعد اس کی جو ہے اس کی اسسمنٹ جب اس کی ایک بیسک انفارمیشن جب آ جائے اور لیگل پوائنٹس آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد ایک ڈفرینٹ ٹیم اس کی فائنلائزیشن آف دی اسسمنٹ کرے. یہ اب جیسے فار ایگزامپل میری آبزرویشن یہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ مختلف زاویوں میں کام کر رہے ہیں. بی ٹی بی بھی ہے, این آئی بھی ہے, اے او آئی بھی ہے. بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پاس ایک سورس سے انفارمیشن نہیں آ رہی, اور وہ انفارمیشن جب اب جیسے فار ایگزامپل لینڈ کی جو پراپرٹی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئی ایم ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, اگر بے نامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ایز ایٹ کراچی میں فار ایگزامپل کس کی زمین کس کے پاس ہے, وہ اس کے پاس نہیں ہے شاید. جب تک یہ انفارمیشن ایک پراپر طریقے سے اویلیبل نہیں ہوگی, اور اس کو اب ایک ٹرانزیکشن بیسڈ انفارمیشن تو آتی ہے کہ اگر میں ایک پراپرٹی لے رہا ہوں تو میری وہ ٹرانزیکشن تو رپورٹ ہو رہی ہے, بٹ ایز ایٹ سچویشن کیا ہے, لائک وائز بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہے, وہ ایک انفارمیشن ایک پرٹیکولر سسٹم میں اویلیبل ہے, بٹ وہ سسٹم جو ہے وہ ایکشنیبل انفارمیشن جنریٹ نہیں کر رہا, اور اس کے بعد وہ جو ٹیکس آفیسر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے سولوز میں اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا آصف ہارون صاحب, ایک اور اہم معاملہ ہے اسٹریٹجک نوعیت کا. آپ بتائیے کہ اتنی بڑی بیوروکریسی ہے اس وقت ایف بی آر کی, کیا ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے بڑے دوسرے ملکوں کی طرح سے ہم سیگریگیٹ کریں, یہ کسٹمز وغیرہ کو ہم علیحدہ کریں, ٹیکس کو ہم علیحدہ کریں؟ کیا یہ اس کا یہ جب ریفارم کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جیسے کسٹمز کی اگر آپ نے پرٹیکولرلی بات کری, کسٹمز میں بیسیکلی دو بڑے ایریاز ہوتے ہیں, ایک ہے انفورسمنٹ کی سائڈ ہے, ایک ہے پالیسی کی سائڈ. پالیسی سائڈ مینس کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیرف ریشنلائزیشن جو کرنی ہے, اس میں کسٹمز کا منسٹری آف کامرس اور ہماری جو نیشنل ٹیرف کمیشن ہے ان کے ساتھ ایک پراپر ٹیم ہونی چاہیے, جو کہ اس بار ہمیں نظر بھی آئی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا, اور جو اس بار انہوں نے کیسکیڈنگ ٹیرفز دیے ہیں انہوں نے مینوفیکچرنگ سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کے لیے,
تو گوئنگ فارورڈ ایک فارملائز ایک اس کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, تو کسٹمز کے اندر سے بھی پالیسی اس طرف جا سکتی ہے. سیکنڈلی جو اس کی انفورسمنٹ کی سائڈ ہے, اس میں بائی اینڈ لارج جو انفورسمنٹ ہے وہ بارڈرز کے اندر اور جو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ اس کو جیل کیا جا سکتا ہے, سو دیٹ کہ جو تو اس سے اوور آل ایک جو ہے اس کی اسٹریم لائننگ ہوگی جو اس کی جو اسٹرکچر ہے. لائک وائز انکم آئی آر ایس کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو آئی آر ایس کے اندر بھی جو ہماری پرال ہے, پرال کی پرفارمنس کے اوپر بڑے سوالات آ رہے ہیں. تو یہ اس ایریا میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک سسٹم کے اندر انفارمیشن کام کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو اتنی بڑی ایک ہم نے ایف بی آر کا اسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے, ہم ٹیکس میں ریگولر کام کرنے والے ہیں, ہمیں فیلڈ کا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ہیں اور کام کم ہے, اور زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے کام کے اندر کوآرڈینیشن میں بڑی پرابلمس آتی ہیں, جس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ سفر کرتا ہے. تو ایک اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ اس کا تھن ہونا چاہیے, اور بڑی اس کے اندر جو ہے ایچ آر کے اندر جو ریفارمز کی بھی بڑی ضرورت ہے, ٹریننگز کی ضرورت ہے. اس وقت ٹیکس کے اندر ہمارا آصف ہارون صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے ایونیوز ہیں کرپشن کے جو ہوتے ہیں, جیسے ریفنڈ کا معاملہ ہے گورنمنٹ اور اس وقت ایکسپورٹرز کے ساتھ یہ بہت اہم معاملہ ہے, انکم ٹیکس ریفنڈز کے معاملے ہیں, یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریجیم جو ہماری ہے, پھر اس کے ساتھ جو ریفنڈز کے معاملے, یہ تو آؤٹ رائٹ کرپشن ہے نا. جو آفیسر ہے وہ 10% 15% لے کے ہی ریفنڈ جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے, چاہے وہاں سے آپ کو بہار سے آپ کو آٹومیشن کے ذریعے وہ مل جائے. یہ تو بہت آسانی سے ان مسئلوں کو تو ایڈریس کر دینا چاہیے نا. یہ تو ایک بڑی ڈیپ روٹڈ کرپشن کی اور اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں یہ. جی بالکل. اس میں جو ہم لوگ مختلف کمیٹیز میں رہتے ہیں اور ہم سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جیسے ریفنڈز کے اوپر آپ نے جو مینشن کیا, تو ریفنڈز کے اوپر سب سے اس کا آسان حل یہ ہے ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی کا مطلب کیا ہے کہ آج جتنے ریفنڈ کے کیسز جو ہیں وہ آج جو گورنمنٹ میں کلیم سبمٹ ہوئے ہیں اینڈ دیز آر ناٹ یٹ پروسیسڈ, وہ ریفنڈ جو ہیں وہ ایک ہم پبلک کر دیں, سو دیٹ کہ فار ایگزامپل اگر میں نے ایک ریفنڈ کلیم داخل کیا ہوا ہے اور میرے کمپیریبل ایک بزنس مین نے بھی ایک ریفنڈ داخل کیا ہوا ہے, دونوں کو پتا ہو کہ یار میرا ریفنڈ میں نے کس دن جمع کیا تھا اور اس نے ریفنڈ کب کس وقت جمع کیا تھا. اور پھر ریفنڈ کی جو پروسیسنگ ہے وہ آٹومیشن اس کے اندر پروسیس جاری ہے, اس کو سینٹرلائز بھی کرنا چاہیے, اس کو آٹومیٹڈ بھی کرنا چاہیے. بٹ سب سے امپورٹنٹلی اس میں کرپشن کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہم ایک ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں, یہ انفارمیشن پبلک کر دیں کہ کتنے ریفنڈز آج کس بندے کے کتنے ریفنڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں اور وہ کب سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, سو دیٹ کہ اگر مجھے ریفنڈ ملتا ہے اور میرے کمپیٹیٹر بزنس مین کو ریفنڈ نہیں ملتا, دیٹ پرسن شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو نو دیٹ آصف ہارون کو کب ریفنڈ ملا ہے اور مجھے ریفنڈ کیوں نہیں ملا. اور وہ دیٹ ٹرانسپیرنسی ول آٹومیٹیکلی برنگس دی ڈیٹرنس ان دی سسٹم, جو کہ کرپشن کو کم کر سکتی. بہت عمدہ بہت ہی زبردست ایکسپیرینسڈ رائے تھی جناب آصف ہارون ہمیں دے رہے تھے کہ کرپشن کے مسئلے کا حل بھی ہے, اسٹریم لائن کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو بھی مسئلے کا حل ہے. اگر کمٹمنٹ ہو لگ یہ رہا ہے کہ ایف بی آر کی اس دفعہ کمٹمنٹ ہے, اور اگر واقعی ایف بی آر بزنس فرینڈلی ہو جاتا ہے, ٹیکس پیئر کے ساتھ اس کے ہیومن کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, جس سے رشوت ستانی کا بازار بند ہوتا ہے, آٹومیشن ڈیجیٹائزیشن ہو جاتی ہے, تو پھر یقیناً پاکستان ایک نئے رخ پہ ایک نئی سمت میں ترقی کے آگے بڑھ سکتا ہے. کمرشل بریک.